رسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن مجید میں اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اذکار میں سب سے زیادہ جس ذکر کا تذکرہ وارد ہوا ہے وہ ہے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ میں نے ابھی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ اب اس میں سارے اذکار آ گئے، اس کے باوجود خصوصیت کے ساتھ کہا گیا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ قرآن مجید کی دسیوں آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں جس میں تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آخر اس ذکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، تسبیح یعنی سبحان اللہ، حمد یعنی الحمدللہ، یہ دونوں شرک کی تمام اقسام سے برات، بیزارگی کے اظہار اور رب العالمین کے لیے ہر خوبی، ہر کمال اور اس کی توحید کے اس بات پر مشتمل ہیں کلمات۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے مشرک، دنیا کے کافر اس کے ساتھ شرک کر کے جو گستاخیاں کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ کر ان گستاخیوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب الحمدللہ کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یہاں آپ ہر خوبی، ہر کمال کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریفوں کی حقیقی معنوں میں مستحق ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ ہر قسم کی نعمت کو دینے والا وہی، نوازنے والا وہی، اسی کی نوازشیں، اسی کی بخششیں ہیں، اسی کے عطیات ہیں، اسی کے انعامات ہیں، اسی لیے تعریف بھی صحیح معنوں میں اسی کی الحمدللہ۔ تو چونکہ یہ ذکر تسبیح اور حمد باری تعالیٰ معنی کے اعتبار سے گہرے معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے کتاب و سنت میں اس ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ کہا کہ پیغمبر آپ طلوع آفتاب سے پہلے بھی اور غروب آفتاب سے پہلے بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تسبیح اور حمد باری تعالیٰ یہ اللہ کے فرشتوں کا مشغلہ ہے۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ رب کی عبادت میں ہیں۔ کون سی عبادت ہے جس میں وہ مستقل لگے رہتے ہیں؟ وہ عبادت ہے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کی۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، پاکی بیان کر رہے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ فرشتوں میں بھی اعلیٰ مقام حملۃ العرش کا ہے، جو عرش الہی کو تھامے ہوئے، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حملۃ العرش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تم دیکھو گے فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کی زبانوں پہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی حمد کے ترانے ہیں۔ فرشتوں کا وظیفہ ہے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ، فرشتوں کا مشغلہ ہے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں کوئی عمل نہ ہوگا، مگر جہاں کوئی عمل نہ ہوگا وہاں بھی تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا عمل جاری رہے گا۔ جنت میں بھی اہل ایمان کی زبانوں پر تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کے ترانے جاری ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنت میں بھی جنتیوں کی زبان پہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی حمد ہوگی۔ انسان جنات اور فرشتوں سے ہٹ کر کائنات کی جو بے زبان مخلوقات ہیں یا بے جان مخلوقات ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تسبیح اور حمد باری تعالی کائنات کی ہر بے زبان مخلوق کا وظیفہ ہے اور کائنات کی ہر بے جان مخلوق کا وہ مشغلہ ہے۔ تسبیح اور حمد باری تعالی یہ انسانوں کا وظیفہ ہے، جنات میں سے جو صالح ہیں ان کا وظیفہ ہے، اللہ کے فرشتوں کا مشغلہ ہے، اور انسان جنات اور فرشتوں سے ہٹ کر کائنات کی جو بے زبان مخلوقات ہیں بلکہ بے جان مخلوقات ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا وظیفہ بھی تسبیح اور حمد باری تعالی ہے، وہ بھی تسبیح اور حمد باری تعالی کے مشغلے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد میں مصروف ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اور بات ہے کہ تم ان مخلوقات کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ رب العالمین کبھی کبھی ان مخلوقات کی تسبیح اور حمد کو اس معنی میں ہمیں دکھا دیتا ہے، سنا دیتا ہے کہ انسان بھی سمجھ سکے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے کہ کھانے کے دوران ہم نے کھانے کے دانوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ سبحان اللہ، ایک معجزہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات بھی اپنے خالق کا شعور رکھتی ہیں، بھلے سے ان کے اندر جان نہ ہو۔ تو بڑی فضیلتوں والا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض۔ آپ نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی ایمان کا جز ہے۔ یہ ایمان سے مراد نماز لیں تو پاکی صفائی آدھی نماز ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور انسان جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے اجر و ثواب سے میزان بھر جاتا ہے، وہ ترازو بھر جاتا ہے جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، اور اگر الحمدللہ کے ساتھ انسان سبحان اللہ بھی کہے تو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس اجر و ثواب سے زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت بھر جاتی ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی سے فرمایا تھا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں اخبرہم ان الجنت قیعان، کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور وہ مومن کے حق میں کیسے آباد ہوتی ہے؟ کہا تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کے کلمات سے آباد ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص جتنا زیادہ تسبیح کرے گا، اللہ کی حمد کرے گا، اس کے حق میں جنت اسی قدر آباد ہوتی جائے گی۔ اور اسی لیے آپ نے حدیث شریف میں فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جتنے مرتبے انسان کہے گا پڑھے گا اتنے درخت اس کے حق میں لگتے جائیں گے، اتنے باغیچے اس کے حق میں جنت میں آباد ہوتے جائیں گے۔ ایک طرف گناہ بھی مٹ رہے، آپ نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھے غفرت خطایا وان كانت مثل زبد البحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جتنے مرتبے انسان یہ ذکر کہتا رہے گا پڑھتا رہے گا اس کے حق میں جنت کے باغیچے آباد ہوتے جائیں گے۔ کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے ہمارے رب کا۔ ایک طرف گناہ بھی مٹے کہ آپ نے فرمایا جو شخص 100 مرتبے سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے غفرت خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اس کے لغزشیں، اس کے خطائیں، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ گناہ بھی معاف ہو اور جنت بھی آباد ہو ہمارے حق میں۔ بڑا عظیم ذکر ہے، بڑی فضیلتوں والا ذکر ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زندگی کا مشغلہ بنا لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہماری زبانوں پہ تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کے ترانے ہونے چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں،
जुड़े रहे हमारे साथ, हम बहुत जल्द लौटेंगे। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का माह मुबारक सारी दुनिया पर साया फगन है। पीस टीवी उर्दू की जानिब से रमज़ान की बेहतरीन मुबारकबाद कबूल कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि ये महीना नेकी और तक़वा का मौसम बहार साबित हो। रब्बे दो जहां का आखिरी पैगाम, दुनिया के सारे इंसानों के नाम। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين। दोनों का रिश्ता आपस में बहुत गहरा है, दोनों का इस्लाम में बड़ा मर्तबा है। क्या है इस सिलसिले में मालिक का फरमान? देखिए हमारा मखसूस प्रोग्राम रमज़ान और कुरान। मोमिनों की जिंदगियों पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात में से दो अजीम एहसान, रमजान और कुरान। रोजाना रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 9 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। ब्रेक से कबल हमारी गुफ्तगू हो रही थी तस्बीह और हम्द बारी ताला की फजीलत के हवाले से। चुनाचे आपको बताया गया कि किताब और सुन्नत में इस जिक्र की बड़ी फजीलत आई है। अल्फाज मुख्तसर हो सही लेकिन मानों के समंदर इस जिक्र में है, इसलिए बड़ी बड़ी फजीलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बताई हैं। एक मरतबे मुहाजिर सहाबा जो कि गरीब थे, नादार थे, मुहाजिर सहाबा का एक वफ्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और कहने लगा कि अल्लाह के नबी, देखिए ये जो हमारे अंसारी साथी हैं, अंसारी सहाबा हैं आपके, जैसे वो नमाज पढ़ते हैं हम भी नमाज पढ़ते हैं, जैसे वो जिक्र करते हैं हम भी करते हैं, जैसे वो रोजे रखते हैं हम भी रोजे रखते हैं, पर अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है, दौलत दी है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी नेकियां ऐसी कर रहे हैं जो माल ना होने के सबब हमसे नहीं हो पा रही हैं। वो सदका कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, वो जिहाद पे पैसा खर्च कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, वो उम्रे पे जा रहे हैं दौलत होने की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए इस सोच पर। यहाँ सोचने का एक अंदाज ये भी तो हो सकता था, यकीनन अंसारी सहाबा का मेयार ज़िंदगी इन मुहाजिर सहाबा के मेयार ज़िंदगी से अच्छा रहा होगा। इनके मकानात उनसे अच्छे, इनके खाने पीने का मेयार उनसे अच्छा, उनके लिबास पोशाक का मेयार उनसे अच्छा। मुहाजिर सहाबा के ये भी कह सकते थे वो हमसे अच्छा खा रहे, हमसे अच्छा पी रहे, हमसे अच्छा पहन रहे, पर उन्होंने ये नहीं कहा। मामले को उन्होंने उखरवी नुक्ते नज़र से देखा। दुनिया अच्छी हो रही, उन्हें कोई फिक्र नहीं। जन्नत की तरफ ये जो दौड़ है, जन्नत की तरफ दौड़ में ये हमसे आगे बढ़ जा रहे हैं, इस बात की उन्हें फिक्र थी। प्यारे नबी ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि अगर तुम उसको अपनाओ तो उनके दर्जे और उनके मर्तबे को तुम पहुंच जाओगे, और उस अमल को करने की सूरत में जो सवाब वो पैसा खर्च करके पा रहे हैं
تو وہ ثواب تو تمہیں اس عمل کی بنا مل جائے. کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ورد کرتے رہنا. بہت خوش ہو گئے کہ پھر سے ہم جنت کی طرف جو دوڑ ہے اس میں انصاری صحابہ کے دوش بدوش چل سکتے ہیں. عمل کرنے لگے. چند دنوں بعد ان انصاری صحابہ کو بھی خبر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو یہ وظیفہ بتایا ہے. انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. پھر ان غریب مہاجر صحابہ کو فکر لاحق ہوئی. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے دوڑے چلے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جو نسخہ آپ نے بتایا تھا اس کی خبر انہیں بھی ہو گئی ہے، وہ بھی عمل کرنے لگے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہاں میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے دینا چاہے دے دے. اس حدیث میں جو غور طلب بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کے اجر و ثواب کو کس عمل کے برابر بتایا؟ وہ جو انصاری صحابہ صدقہ کر رہے تھے، وہ جو انصاری صحابہ جہاد کر رہے تھے، وہ جو انصاری صحابہ عمرے پہ عمرے کر رہے تھے. پیارے نبی نے غریبوں کے لیے کہا تم تسبیح حمد باری تعالیٰ اور کبریائی کے نعرے بلند کرتے رہو، رب العالمین تمہیں اس ذکر کے حوالے سے اس اجر و ثواب سے نواز دے گا. کتنا عظیم ذکر ہے، اسی لیے قدم قدم پر اس کی مشروعیت ہے. حدیثوں میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے کہ بندہ ایک لقمہ بھی کھائے تو الحمدللہ کہے، ایک گھونٹ پانی بھی پیے تو الحمدللہ کہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے. بلکہ حمد صرف نعمت کی شکر گزاری کے طور پر نہیں، کہاں کہاں حمد کا ذکر. ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے حکم سے فرشتے کسی بندے مومن اور کسی مومن بندی کے لختے جگر ننھے معصوم بچے کی روح قبض کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، وقت موعود آ پہنچا، زندگی مختصر تھی، چند مہینے، سال، 2 سال، 3 سال جو بھی ہو، جب ایک مسلمان ماں باپ کے ننھے معصوم بچے کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے کا ریاکشن کیا رہا، اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگارا جب ہم نے اس کے لخت جگر کی روح قبض کی تو سب سے پہلے تیرے بندے نے تیری قضا اور تیری رضا سے رضامندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ. پہلے اس نے الحمدللہ کہا اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتو تم نے اس کے لخت جگر کی روح قبض کی ہے اور تب بھی وہ میری حمد کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے. گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا ہے. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ابنوا لعبدی ھذا بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، عالیشان محل، اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد، حمد و ثنا کا گھر. اللہ اکبر. کتنا محبوب ہے یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کتنا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذکر. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسے زندگی کا وظیفہ بنا لینا چاہیے. تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کے سیدھے سادے کلمات اگر کہیں تو سبحان اللہ اور الحمدللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ. لیکن احادیث میں بعض کلمات ایسے جامع کلمات آئے ہیں کہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح ان کلمات کے ذریعے سے ہو تو زیادہ افضل، اولا اور بہتر ہے. کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے آخری حدیث جس پہ بخاری ختم ہوتی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہیں. یہ باتیں، یہ دونوں کلمے خفیفتان علی اللسان، زبان پر ان کی ادائیگی بھی بہت آسان ہے. ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے زبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود
کل قیامت کے روز میزان میں ان کلمات کا وزن بہت زیادہ ہوگا. کہا یہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو لہٰذا افضل ہوگا، بہتر ہوگا کہ انسان اس صیغے کے ذریعے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرے. اور اس سے زیادہ جامع صیغہ ایک اور روایت میں آیا ہے، جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اپنے گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ کچھ ذکر کرتی ہوئی بیٹھی ہیں. بہت دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین اسی حالت میں ذکر کرتی ہوئی بیٹھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا کہ دیکھو میں جب یہاں سے گیا تھا تو یہاں سے جانے کے بعد 3 مرتبے میں نے ایک ایسا ذکر پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا 3 مرتبے کا ذکر تمہارے اس ذکر پہ بھاری ہے جو ذکر کے تم نے فجر بعد سے اب تک کیا ہے. کہا کہ کیا ہے اللہ کے نبی وہ ذکر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بڑا جامع ذکر. کون سی زبان ہے جس کے اندر سکت ہو اس جامعیت کو سمجھانے کی، اور کون سا قلم ہے جس کے اندر طاقت ہو ان معنی مفاہیم کو سمجھانے کی جو اس دعا کے اندر موجود ہے. تو کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی چاہت کے برابر، اس کی مشیت کے برابر. اللہ اپنی جتنی تسبیح چاہتا ہے، اللہ اپنی جتنی پاکی چاہتا ہے، رب العالمین اپنی جتنی تعریف چاہتا ہے اس کی مشیت کے برابر. وزینۃ عرشہ، اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ اس کے عرش کے وزن کے برابر. کون ہے جو عرش الہی کے وزن کا تصور کر سکتا ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جتنا وزن ہے، عرش الہی کے وزن کے برابر ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ. ومداد کلماتہ، اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جس قدر سیاہی کی ضرورت ہے اس سیاہی کے برابر. قرآن نے کہا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. زمین کے سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور لکھتے لکھتے جائے رب العالمین کے کلمات، تو رب العالمین کے کلمات کا حق ادا نہ ہوگا. کہا کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ اس سیاہی کے برابر جو سیاہی کے اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جس مقدار کی ضرورت ہے. کتنی جامعیت ہے، کتنی معنویت ہے اس دعا میں. اس لیے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے انسان ان صیغوں کا اہتمام کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ان صیغوں کا اہتمام کرے. ان کلمات میں رب العالمین کی حمد ہے، رب العالمین کی ثنا ہے، رب العالمین کی تعریف ہے، رب العالمین کی پاکی ہے، رب العالمین کی توحید ہے، رب العالمین کی عظمت ہے، رب العالمین کی کبریائی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا کتنے مقامات پر ہمیں اس ذکر کا تذکرہ ملتا ہے. اہل ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، پیغمبر سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دے رہے اور فرشتوں کے حوالے سے بتا رہے کہ فرشتوں کا مستقل مشغلہ بھی وہی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس ذکر کو ورد زبان کر لے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. هذا القرآن يوحدنا